نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لوگ کثیر رقم خرچ کر کے کوئی دکان کھولتے ہیں، کوئی شاپ قائم کرتے ہیں، کوئی سٹور کھولتے ہیں، کوئی آفس بناتے ہیں، کوئی کلینک کھولتے ہیں، یا روزی رزق کے لیے کوئی بھی کام یا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ کام شروع میں بہت چلتا ہے، گاہک آتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، آمدن ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ ڈے ٹو ڈے وہ کام بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، گاہک کم آنے شروع ہو جاتے ہیں، گاہک یا تو دکان کے اندر انٹر ہی نہیں ہوتا، اور اگر انٹر ہو جائے تو خریداری کیے بغیر ہی وہ باہر چلا جاتا ہے۔ تو لہذا وہ بندہ آہستہ آہستہ نقصان اٹھانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا کاروبار یا کام ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے، بلکہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیگر وجوہات کے علاوہ آج کل کے ماحول میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے تعویذات کروا دیتے ہیں، عملیات کروا دیتے ہیں، ٹونے کروا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کام یا کاروبار میں بندش لگ جاتی ہے اور وہ بندہ نقصان اٹھانا شروع کر دیتا۔ وہ بندہ جتنے مرضی جتن کرے، جتنے مرضی ہیلے وسیلے کرے، اس کا کام ہی نہیں چلتا، وہ نقصان ہی نقصان روز روز اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ مایوس ہو کر وہ کام ہی بند کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، اس کا حل کیا ہے؟ ناظرین، اس کا سب سے بڑا حل تو یہ ہے کہ جب آپ کو محسوس ہو جائے، جب آپ یہ معلوم کر لیں، آپ یہ فیل کر لیں کہ آپ کے کام کے اوپر کوئی روحانی بندش لگ گئی ہے، تو آپ فوری طور پر کسی ماہر روحانی انسان سے، کسی ماہر روحانی معالج سے، کسی ماہر روحانی پرسن سے اس بندش کو ختم کروائیں۔ اور ناظرین، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی دہرائیں، اس عمل کو آج آپ آزمائیں جو آج ہم معرفت ٹی وی کے ذریعے آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ابھی فوری سبسکرائب کر دیں، اور ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ انہیں بر وقت اطلاع ہو سکے۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ عمل کیا ہے۔ وہ جو عمل آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ایک علوی عمل ہے، یعنی وہ بزرگوں کا ایجاد کردہ عمل ہے، اور انتہائی سریع و تاثیر ہے، بہت ہی فوائد کا حامل ہے۔ اور ناظرین، جو بزرگوں کے ایجاد کردہ عملیات ہوتے ہیں وہ ان کی محنتوں کا نچوڑ ہوتے ہیں اور ان کے تجربہ شدہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ فوری اثر کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی ناظرین، یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ وہ عملیات جن کے اندر کسی شرک کا پہلو نہ ہو، صرف وسیلہ دیا گیا ہو، وہ عملیات شرعاً جائز ہیں، اور تجربہ میں آیا ہے کہ وہ سریع و تاثیر بھی ہوتے ہیں اور فوری اثر بھی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو اس عمل کا طریقہ بتاتے ہیں کہ وہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو ناظرین، جب آپ صبح اپنی شاپ کھولیں، دکان کھولیں، کلینک، آفس وغیرہ جو بھی آپ کا کاروبار والی جگہ ہے، کام والی جگہ ہے، جب آپ اسے کھولیں تو اسے کھولنے کے بعد اس کی صفائی ستھرائی کریں،
صفائی ستھرائی کرنے کے بعد وہاں کوئی اگربتی لگا لے تاکہ ماحول فریش اور خوشگوار ہو جائے۔ تو ناظرین، اگربتی کے متعلق بھی میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی اگربتی لگائیں تو کوشش کریں کہ لوبان کی اگربتی، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، بَخَرُوا بِیُوتَکُم بِاللُّبَان وَالسَّاتَر، اپنے گھروں میں لبان اور ساتر کی دھونی دیا کرو۔ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو حکم ہے۔ تو عزیزان محترم، اب لبان کی اگربتی مارکیٹ میں عام طور پر نہیں ملتی، اور اگر کسی سے ملتی بھی ہے تو وہ کیمیکل سے بنی ہوئی ہے، صرف نام اس کا لبان رکھا ہوا ہے۔ اور باقی بھی جتنی مارکیٹ کے اندر آپ کو اگربتیاں مل رہی ہیں، جیسے کوئی مشک کی ہے، عود کی ہے، مشک و عود تو بڑی بڑی مہنگی ہے، اور یہ 20-30 روپے کا ڈبی کیسے مل جاتی ہے؟ وہ یہ ساری کیمیکل سے بنی ہوئی ہیں، اور جو کیمیکل سے 2 نمبر خوشبو تیار کی گئی ہے وہ حقیقی فوائد نہیں دیتی، حقیقی روحانی فوائد سے اسے نہیں حاصل کیے جا سکتے۔ اوریجنل چیز آپ جلائیں۔ تو لبان اگربتی بھی جو مارکیٹ میں ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ کیمیکل سے تیار شدہ ہے، اور الحمدللہ میں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آج سے 20 سال پہلے اس اگربتی کو تیار کروایا اور عوام الناس کی خدمت کے لیے اسے عام بھی کیا۔ یہ پاکستان میں سب سے پہلے میری ایجاد کردہ، یہ مجھے اعزاز حاصل ہے، اور مجھے دیکھ کر کئی لوگوں نے اس کی نقل مار کے اس کو تیار کیا، اور نقل ہی ہوتی۔ بہرحال یہاں اگربتی کی مشہوری کرنا مقصود نہیں ہے، صرف بتانا مقصود ہے کہ آپ حقیقی فوائد کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر دوستوں کو جس کو اگربتی چاہیے ہو تو ہمارے ادارے کا نمبر چل رہا ہے، آپ وہ فون کر کے منگوا سکتے ہیں، اور بازار میں بہت مہنگی ہے جبکہ ہمارے ادارے سے خدمت خلق کے لیے سستی ہے۔ تو بہرحال آپ اگربتی جلائیں، اگربتی جلانے کے بعد آپ پھر اس عمل کو پڑھیں۔ آپ نے پہلے 3 دفعہ دروشی پڑھنا ہے، اور جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں پھر آپ نے اس کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے، یعنی اول اور آخر 3 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے۔ جو بھی دروشی آپ کو آتا ہے وہ آپ نے پڑھ لینا، اور درمیان میں 40 مرتبہ اس عمل کو آپ نے دہرانا۔ اب ناظرین، جب آپ عمل پڑھ رہے ہوں تو اس وقت ایک خاص خیال آپ رکھیں کہ جب آپ عمل پڑھ رہے ہوں تو تصور یہ رکھیں، عمل پڑھنے کے دوران یہ خیال رکھیں کہ آپ کی گاہک پہ، آپ کی دکان کے اوپر یا شاپ کے اوپر یا کلینک کے اوپر جو بھی آپ کا کاروبار ہے اس پہ گاہک دڑا دڑ آ رہے ہیں اور آپ سے خریداری کر رہے ہیں، آپ کو رقم دے رہے ہیں اور آپ رقم وصول کر رہے ہیں، اور دن بدن آپ کا کاروبار یا کام ترقی پر جا رہا ہے، ترقی پذیر ہو رہا ہے۔ یہ آپ نے اس وقت سوچ رکھنی ہے، یہ تصور رکھنا ہے، اور یہ پختہ تصور رکھنا ہے یقین کے ساتھ، اور پھر ایسے ہی ہوگا۔ تو ناظرین، یہ عمل ہے جو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ روزانہ صبح کے ٹائم جب آپ اپنی دکان کھولیں، اگربتی لگائیں، اور اس کے بعد جو ہے اس عمل کو آپ اول آخر 3 مرتبہ دروشی پڑھ کے 40 مرتبہ اس عمل کو پڑھیں۔ اور اس میں مزید اگر آپ اضافہ کرنا چاہیں تو رات کو جب آپ اپنے بستر پہ سونے لگیں تو وضو کر کے بستر سے سونے سے پہلے بھی آپ اپنی دکان کا اسی طرح تصور رکھ کے آپ اس کو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی صبح بھی پڑھیں اور شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ شام کو نہیں پڑھ سکتے تو آپ صبح ضرور پڑھیں، اور روٹین سے پڑھیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کا کاروبار یا کام کیسے کھلتا ہے۔ گاہک دھڑا دھڑ آنے شروع ہو جائیں گے، بکری ہوگی، آمدن ہوگی، مالی فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اب اس کے لیے آپ کو ایک اور ہم اس میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے ہم آپ کو یہ بھی ایک بات عرض کرتے ہیں کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔
زکوٰۃ آپ نے کیسے ادا کرنی ہے کہ آپ کسی بھی چاند گرہن میں یا سورج گرہن میں 313 مرتبہ اول اور آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھ کے 313 مرتبہ اس عمل کو پڑھ رہا ہے کسی چاند گرہن میں یا سورج گرہن، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو چاند گرہن میں پڑھیں۔ اگر آپ ایک چاند گرہن میں پڑھیں گے تو اس کی زکوٰۃ صغیر ادا ہو جائے گی، اور اگر آپ اس کو مسلسل 3 چاند گرہن میں پڑھیں گے تو اس کی زکوٰۃ کبیر ادا ہو جائے گی۔ اور جس عمل کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ عمل تو ہر صورت میں کام کرتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ چند منٹوں کی بات ہے۔ تو ہر چاند گرہن میں 313 مرتبہ 3 چاند گرہن میں، یعنی کہ اب اگر چاند گرہن لگا تو اس میں 313 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو لگے گا اس میں 313 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو لگے گا 313 مرتبہ پڑھ لیں، پوری زندگی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پھر آپ اس کو پڑھتے رہیں عمل کو، پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کا کاروبار ترقی کرتا ہے، کامیابیاں ہوں گی، اور انشاءاللہ روز بروز کاروبار میں ترقی ہو۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو وہ عمل بتاتے ہیں کہ وہ عمل کیا ہے۔ تو آپ اس عمل کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر اسکرین کے اوپر لکھ بھی دیا جائے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ تو ناظرین، میں عمل پڑھتا ہوں تو آپ اس کو سن لیں یا اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا اور اس کو یاد کر لیجئے گا۔ اللہ جیسے بادشاہ، محمد جیسے وزیر، خواجہ خضر جیسے دل بند، دستگیر جیسے پیر، ہٹ کھلے دکان کھلے 4 کوٹ کا راہ کھلے، دہائی حضرت خضر دی، دہائی مہتر الیاس دی۔ ناظرین، یہ 4 اشعار ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب ان 4 اشعار کے پڑھنے میں تصور آپ نے اپنے کاروبار کی ترقی کا رکھنا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے۔ اور جب دستگیر کا لفظ آئے تو اس وقت دستگیر کے لفظ کے اوپر آپ نے تصور حضور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی کے وسیلے کا رکھنا۔ تو ناظرین، اب آپ اس کی اجازت لیں، اور وہ ہمارے شاگرد جنہوں نے ہم سے روحانی کورس کیے ہیں یا روحانی کورس کر رہے ہیں، ان کو ہماری طرف سے کھلے عام اجازت ہے، وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو چارج کر دیا ہوا ہے، لہذا انہیں اب فائدہ ہی فائدہ ہوگا، وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے حضرات جو ہمارے شاگرد نہیں ہیں، اگر وہ کسی کے شاگرد ہیں اور وہ یہ عمل کر رہے ہیں، ان کے استاد یا ان کے مرشد، تو وہ ان سے ان کی اجازت لے سکتے ہیں، ادروائز ہم سے رابطہ کر کے اجازت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، اجازت کے سلسلے میں ایک خاص بات عرض کروں کہ اکثر میری ویڈیوز کے سننے کے بعد لوگ مجھ سے اجازت کے لیے رابطہ کرتے ہیں۔ اب جو وہ میرا نمبر چل رہا ہے اس نمبر کے اوپر وہ میسج کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں اس عمل کی اجازت دے دیں۔ میرے پیارے ناظرین، بڑے التماس کے ساتھ، محبت کے ساتھ عرض ہے کہ اجازت اس طرح نہیں ہوتی۔ عملیات کو مذاق مت سمجھیں، یہ عملیات ورد وظائف ہنسی مذاق نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے۔ اجازت کا خاص طریقہ کار ہوتا ہے۔ بھئی آپ مجھے میسج کر دیتے ہیں جی اجازت دیتے ہیں، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ایک میسج کیا، میں نے جواب نہیں دیا، تو دوسرا میسج آ گیا، بھئی ابھی آپ نے جواب ہی نہیں دیا ہمیں، آپ ہمیں فوری اجازت دے دیں۔ تیسرا آیا اور اس کے بعد ناراض ہو گئے، بھائی آپ میرے کو چاچے کے پتر ہیں، مجھے کیا پتا آپ کون ہیں، عورت ہیں مرد ہیں کیا ہیں، پھر آپ کی روحانی پرسنالٹی کیا ہے۔ اجازت کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بندہ کس قابل ہے، روحانیت کی کس معراج پر ہے، اس کو کس انداز سے تربیت کیا جائے کہ یہ اس عمل سے فائدہ اٹھائے۔ لہذا آپ کال کر کے باقاعدہ رابطہ کیا کریں اور اپنے حالات سے آگاہی دلایا کریں
تاکہ مجھے پتہ ہو کہ میں نے آپ کو اجازت دینی ہے یا نہیں دینی، اور اگر آپ کو گائیڈ کرنا ہے تو کس انداز سے گائیڈ کرنا ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ایک اور بھی بات ہے، یہ عملیات صبر کے لیے ہوتے ہیں، یہ تحمل سے کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی وظائف کی دنیا میں آئیں، عملیات کی دنیا میں آئیں، تو تحمل اور برداشت اپنے اندر رکھیں۔ لہٰذا آپ مجھے بہتر طریقے سے اگر آپ مجھ سے رابطہ کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ لہٰذا میسج کا میں کوئی جواب نہیں دیتا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کو نمبر دیا گیا ہے تو آپ واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں، اور کئی دوست ہیں وہ واٹس ایپ میسج کر دیتے ہیں کہ جی میں فلاں جگہ سے بات کر رہا ہوں اور مجھے اجازت دے دیں، پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ نے کسی بھی عمل سے حقیقی فوائد حاصل کرنے ہیں تو اجازت دینے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو عمل پڑھنے والا ہے وہ کس کیٹیگری کا انسان ہے، اس کو کس طرح گائیڈ کیا جائے۔ وہ پہلی کلاس کا بچہ ہے یا 10ویں کلاس کا بچہ ہے؟ اب پہلی کلاس کے بچے کو سبق 10ویں والے بات تو نہیں دیا جائے گا، اور 10ویں والے کو پہلی والا بھی نہیں دینا چاہیے۔ لہٰذا یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ ہم سے صحیح طریقے سے رابطہ کریں گے، پھر ہم آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں گے، پھر دیکھنا کہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو عملیات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے۔ کون پیر ہے، کون سا آستانہ ہے، آپ میری یہ میری 14ویں ویڈیو ہے، آپ میری ساری ویڈیوز کو دیکھیں اور اس کے بعد اندازہ کریں کہ کون سا گدی نشین ہے، کون سا پیر ہے جو اس طرح کے لوگوں کو طریقے بتا رہا ہے۔ میں تو وہ حقیقی طریقے بتا رہا ہوں جو میں نے زندگی میں خود کیے، سن سنا کے باتیں نہیں بتا رہا، اپنی عملی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ لہٰذا آپ کو عرض ہے کہ آپ جب بھی کوئی عمل کریں اجازت لے کے کریں اور اس کے اصول و ضوابط کے مطابق کریں۔ ہر عمل تاثیر رکھتا ہے، صرف اجازت دینے میں ہی فرق ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل ہے وہ آپ اس کے پڑھیں، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو وہ ضرور تاثیر کرے گا، اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اس سے ضرور آپ فیض پائیں گے۔ لیکن اجازت ہی اصل چیز ہے۔ تو اجازت حاصل کرنے کے لیے بہتر رابطے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کون پڑھ رہا ہے۔ اجازت دینے کا مطلب کسی کو کچھ اپنے پلے سے ادا کرنا ہے۔ اب آپ اس میرے پوائنٹ کو یاد رکھیے کہ جب بھی کسی سے اجازت لی جاتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اجازت دینے والا اپنے پلے سے آپ کو کچھ عطا کر رہا ہے۔ تو بھائی جس کو عطا کرنا ہے اس کا پتہ تو ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی میں اجازت، چلے کی اجازت کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کروں گا۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت جو بھی جہاں کوئی کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس کی دکان ہے، شاپ ہے، کلینک ہے، آفس ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اسے فائدہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔